السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو واقعات تھے، پیدائش کے واقعات، نبوت سے پہلے واقعات، وہ ہم نے پہلی کلاس میں دیکھے۔ آج والی کلاس سے ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت عطا فرمائی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے درجہ پر فائز فرمایا۔ تو جب دونوں کو نبوت کے درجہ پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا تو اس کے بعد سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ یہ دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور فرعون کو سمجھائیں وہ بہت بڑا سرکش ہے، وہ اتنا سرکش اور متکبر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اسی خدائی کے دعوے کے اوپر جو ہے وہ اتنا بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اب جب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں گئے موسیٰ کی طرف اور وہ دونوں گئے فرعون کی طرف، اور فرعون کی طرف گئے تو کچھ لوگوں نے یہ بولا کہ اس وقت کا فرعون کوئی اور تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کو چھوڑ کر گئے تھے تو اس وقت کا مدین کی طرف گئے تھے مصر کو چھوڑ کر، تو اس وقت کا فرعون کوئی اور تھا۔ لیکن بہرحال یہ کوئی روایت پختہ نہیں ہے۔ آیت سے، قرآن جیت کی مختلف آیات سے، الشعراء کی 10 سے 19 نمبر آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی فرعون تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں تو فرعون کے دربار میں فرعون نے ایک تو اپنی وہ پرورش یاد دلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنا رعب جمانا شروع کیا، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ملے ہوئے تھے انہی معجزات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام دیا، اور لیکن وہ اتنا سرکش ہو گیا تھا، اس نے اس پیغام کو بالکل سنا نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی الٹا آ گیا کہ تم تو پہلے سے ہمارے مجرم ہو، تو پہلے ہم اس جرم کی بات کریں گے۔ خیر بہرحال بات اس طرح ہوئی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بولا کہ پہلے فرعون نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی اس چیز کی دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اگر دلیل پیش کروں تو مان لو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں معجزے جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک جو عصا کو سانپ بن جانے والا اور دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ کو بغل کے اندر لے کے جاتے، باہر نکالتے تو وہ روشن چاند کی طرح ہوتا، یہ دونوں معجزے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دکھائے تو فرعون نے یہ معجزے دیکھ کر
بجائے اس کے کہ وہ حق کی طرف آتا، بات کو مانتا، اس نے معجزے دیکھنے کے باوجود ہر درمی کا مظاہرہ کیا، اور ہر درمی کا مظاہرہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، یہ تو نے جادو سے گڑ لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو معجزوں کے علاوہ اور بھی عقلی حقائق سے اور بھی دلائل دے کر جو ہے وہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہوں تاکہ تمہیں جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور اللہ کے پیغام کو قبول کرو اور ہدایت پر آ جاؤ۔ یعنی فرعون کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا کر اتمام حجت کر دیا۔ جب فرعون کو اتمام میں حجت کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو فرعون نے بجائے اس کے کہ سر تسلیم خم کرتا، وہ مقابلے کے لیے ڈٹ گیا اور اس نے بولا کہ یہ جو جادو تو نے پیش کیا ہے، جو کہ نعوذ باللہ جادو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے تھے۔ فرعون نے بولا میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے مقابلے کے لیے اس نے کیا کیا کہ بڑے بڑے جادوگر، جتنے بھی شہروں کے بڑے بڑے جادوگر تھے، ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور ان کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اب آپ ہی کوئی وقت اور دن مقرر کر رہے ہیں کہ جس دن مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ فرعون کو اس طرح کی بات کرے تو جس سے حق واضح ہو جائے اور باطل واضح ہو جائے۔ جب فرعون نے یہ بات کر دی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کا زینت والا دن ہے اس زینت والے دن کا ٹائم مقرر کر لیتے ہیں۔ اور ٹائم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، وہ ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کا ٹائم پیش کیا، یعنی آج کے حساب سے ٹائم لگائیں تو 9، 9:30، 10 کا ٹائم جو ہے وہ پیش کیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ابھی بھی ہے، تب بھی تھی، یعنی کہ وہ اس سے پہلے کسی مارکے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، کسی خاص چیز کے لیے اس سے پہلے اکٹھے نہیں ہوتے۔ کچھ اس چیز کو بہت بھاری جانتے ہیں کہ سونا جلدی اٹھنا پڑے گا، ابھی ہم سوئے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ رات کے وقت چیز واضح نہ ہوتی، اس لیے اس ٹائم کو مقرر کیا کہ اس میں دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں، زیادہ سے زیادہ حاضر ہوں۔ اور زینت والا دن بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا، وہ بھی اسی لیے کیا کہ اس دن سارے ہی تفریح چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھیں گے اور صحیح سے سمجھیں گے، اور سارے اپنے کاموں کاجوں سے چھٹی کر کے تو اس چیز کو اسپیشلی دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اب ٹائم مقرر ہو گیا، فرعون نے بھی جادوگروں کو بلا لیا۔ فرعون کو جتنے جادوگروں کو بلا سکتا تھا سارے بڑے جادوگروں کو بلا لیا، اور بلا کے ان کو اس نے اچھی خاصی ڈرایا دمکایا اور پھر انعامات کی لالچ دی اس نے، یعنی کہ اس طرح جو ہے اس کو کیا کہ، اور درباریوں نے بھی فرعون کو اٹھایا کہ کیا ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ یہ لوگ تو تم سے حکومت لینا چاہتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے فرعون نے جادوگروں کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے جادو کے ذریعے مجھ سے حکومت چھیننا چاہتا ہے، تو میں تمہیں حکومت سے یہ انعام دوں گا۔ انعامات کے ذریعے بہلا کے اس نے جادوگروں کو جو ہے وہ مقابلے میں سامنے کھڑا کر دیا۔ اب جادوگر جب سارے اکٹھے ہوئے، جادوگروں نے ایک میٹنگ طے کی، اور میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں جتنا بھی جادو آتا ہے آج سب سے ایک دوسرے سے بڑھنا نہیں ہے، سب نے مل کر اس سارے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اس بندے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یعنی سب نے میٹنگ میں یہی طے کیا کہ ایک دوسرے کو جتنا بھی ہمیں آتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے ہم نے آزما دینا ہے، اور آج ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اب پھر جب صف بندی ہو گئی، جادوگر بھی سامنے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، تماشائی بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ صف بندی کے بعد اب ایک دفعہ پھر الگ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سمجھایا کہ یہ جو ہے باطل ہے، تمہارا کام جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں، تو اس کا مقابلہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن جو ان کو انعامات کی لالچ تھی، جو ڈراوا تھا فرعون کی طرف سے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے بولا جی ہم مقابلہ کریں گے ہی کریں گے۔
ٹھیک ہے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بس یہ بتا دیں کہ شروع آپ کریں گے یا شروع میں کروں, یعنی جادوگروں نے بولا کہ شروع ہم کریں یا شروع حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بولا کہ آپ لوگ ہی شروع کریں, میں شروع نہیں کرتا, آپ جس طرح جو ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں. ان لوگوں نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا اور رسیاں اور چھڑیاں اپنی پھینکی, جو کہ دیکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے ادھر انہیں وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے. اب چونکہ انہیں بھی بتایا گیا تھا فرعون کی طرف سے بھی کہ اس طرح یہ دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں کے مقابلہ کرنا ہے, تو انہوں نے جو چیز پیش کی وہ انہوں نے وہ سانپ جو ہے وہ پیش کیے. اب کچھ اس کو ٹیکنیکلی طور پہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کی وہ چھڑیوں کے اندر اور رسیوں کے اندر جو ہے وہ سیسا یا مرکری یہ چیزیں بڑی ہوئی تھی, جس وجہ سے ان کی موومنٹ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہے وہ حرکت کرتی تھیں. واللہ عالم بالصواب. جو بھی تھا بہرحال انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا اور جادو سے جو ہے لوگوں کو وہ چھڑیاں اور رسیاں نظر آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنے دل کے اندر ایک خوف سا محسوس کیا, یعنی ایک ڈر سی محسوس کی. ڈر اس چیز کا ذہن میں آ جاتا کہ مقابلے کے دوران اگلے نے یہ چیز پیش کر دی, ہم کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ ڈرو نہیں, آپ کا ہاتھ میں جو بھی دائیں ہاتھ میں ہے اس کو آپ ڈال دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی جو ہے وہ نیچے زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا خوفناک قسم کا اژدہا بن گیا. اب اس میں مفسرین خوفناک اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی, ہر ایک کو اس سے خوف اور ڈر آتا تھا. فرعون خود بہت زیادہ ڈرتا تھا اس سے. اب جب وہ اژدہا بن گیا اس نے فوراً ہی کچھ لمحوں کے اندر وہ جتنی بھی ان کی لاٹھیاں رسیاں تھی وہ سارے کی ساری نگل لی. اب جب انہوں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں نگل لی تو جادوگروں نے تو پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم آج ایک دوسرے سے اپنا کوئی بھی علم نہیں چھپائیں گے, ہم کیا کریں گے اپنا سارا علم اکٹھا کر کے ادھر لگا دیں گے اور ہم نے آج جیتنا ہی جیتنا. تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہ اپنا سارا کا سارا علم لگایا ہوا تھا اور اپنے اسی علم کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہی فیصلہ کیا اسی وقت کہ یہ جو ہے کوئی جادوئی علم نہیں ہے, یہ بلکہ حق ہے, اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. تو سارے کے سارے جادوگر جتنے بھی تھے مقابلے میں وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے یہ بولا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو کہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ہم ایمان لے کے آتے ہیں. اب جب یہ سارا منظر لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرمائی اور کس طرح سے فرعون ذلیل ہوا, فرعون کے ساتھی ذلیل ہوئے, تو فرعون کو اپنی یہ ذلالت کوئی ہضم نہیں ہوئی. اس نے پھر جو ہے وہ اپنا غصہ, اپنا اندر کا جو کروھ تھا وہ نکالنے کے لیے جادوگروں کو کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں نے تمہیں ادھر لگایا تھا اور مجھ سے پوچھے بغیر تم موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے کے آگے ہو, میں تمہیں سزا دوں گا, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو ڈائگنل یعنی ایک سائیڈ کا ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری سائیڈ کے پاؤں کاٹوں گا. پھر بھی اس کی تشفی نہیں ہوئی اور کہنے لگا کہ میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا اور کھجور کے اوپر سولی پہ لٹکاؤں گا. کھجور کے اوپر سولی پہ لٹکانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے, بہت اونچا ہوتا ہے, دور سے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ فرعون نے یہ کام کیا ہے. اب فرعون اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹا, اس نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا, یعنی کہ جادوگروں کو اس نے جو ہے وہ اپنے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کر دیا. اس جگہ کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں
کہ یہ وہ جادوگر ہیں جو کہ صبح کے ٹائم تو کافر تھے، جادوگر تھے، اور شام کے وقت اولیاء تھے، اور اولیاء ہونے کے ساتھ ساتھ شہید تھے۔ اور جو 4 طبقے اعلیٰ ہیں ان میں کون کون سے طبقے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اولیاء اور شہداء یہ 2 درجے ان کو شام کے وقت مل چکے ہوئے تھے۔ صبح کے ٹائم جو ہے وہ باغی تھے، جادوگر تھے، اور مقابلے کے لیے کس کے آئے ہوئے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، انہیں ہدایت دی، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور پہچان کے جو ہے اس پہ ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد فرعون کے جو درباری تھے، ان درباریوں نے پھر دوبارہ سے فرعون کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح اب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ ان کے ساتھ اب کچھ نہیں کرو گے؟ اب دوبارہ سے انہوں نے کوئی پلاننگیں جو ہے وہ بنانی شروع کر دیں۔ اب دوبارہ پلاننگیں کیا بنائی انہوں نے؟ دوبارہ پلاننگ بنائی جی، انہوں نے ایک بڑا اونچا اپنے درباریوں کو بولا فرعون نے کہ ایک محل ایسا بناؤ، اتنا اونچا بناؤ کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے تو اوپر پہنچ جاؤں، اس کے اوپر، نعوذ باللہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کی طرف۔ کہتا میں یقین تو رکھتا نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اتنا بڑا محل بناؤ کہ میں اس کی طرف چڑھ جاؤں۔ اب اس میں فرعون نے اس میں بولا کہ اتنا پکا محل بناؤ کہ اینٹوں کو پہلے خوب آگ میں پکاؤ، یعنی پکی اینٹوں کے ساتھ بڑا اونچا محل بناؤ جس پہ چڑھ کے جو ہے میں لوگوں کو دیکھوں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تھا تو اس معاملے کے اندر ایک جادوگروں کے علاوہ فرعون کی قوم میں سے بھی ایک بندہ جو ہے وہ ایمان لے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے وہ جو قبطی تھا اس نے اپنے اندر ایمان کو چھپائے رکھا تھا، لیکن وہ اس موقع کے اوپر بول پڑا، اور بول کے اس نے بولا کہ جادوگروں کو قتل آپ لوگوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ صرف تجھے رب نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے ہیں۔ یعنی اس نے آہستہ آہستہ ایک تو اس بیان کے ساتھ اپنا آپ شو کر دیا کہ وہ ہے موسیٰ کی طرف اور فرعون کی طرف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جب یہ محل والا واقعہ ہوا، محل والے واقعے کے بعد مختلف پے در پہ عذاب جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ان کے اوپر، فرعونیوں کے اوپر، فرعون کے اوپر۔ وہ جو پے در پہ عذاب آئے فرعونیوں کے اوپر، ان میں ٹڈی دل کا عذاب تھا، جوئیں تھیں، میڈک تھا، خون تھا، قحط تھی، قحط سالی تھی، یعنی یہ ساری چیزیں۔ مثلا پہلے ٹڈی دل کا عذاب آیا تو ٹڈی دل نے ساری کی ساری ان کی جتنی فصلیں تھیں ان کو کھا لیا۔ اب جب ان کو کھا لیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ان کے اوپر عذاب ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے بولا جی ہم اب وہ ہو جائیں گے، مطیع ہو جائیں گے، اب ہم فرما بردار ہو جائیں گے، تو عذاب یہ والا ان سے دور ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی، یعنی ایمان کوئی نہ لے کے آئے، وعدہ تو کیا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں ہمارے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے، پھر اس کے فوراً بعد ہی جوں کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ جوں کے عذاب کے بعد بھی پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، پھر وہ جوں والا عذاب ختم ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اپنے اس وعدے پہ پورا نہ اترے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ ان کے ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہوتے، گھروں میں مینڈک ہوتے، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک ہوتے، یہاں تک کہ منہ کے اندر کوئی کھانے کے لیے چیز ڈالنے کے لیے منہ کھولتے تو منہ کے اندر بھی ان کے مینڈک چلے جاتے۔ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی دعا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مینکو والا عذاب بھی ہٹا دیا، لیکن یہ پھر اپنے وعدے کے اوپر پورے نہیں اترے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تازے خون کا عذاب کر دیا، یعنی ان کی کوئی بھی لیکوڈ چیز، کوئی بھی پانی ہوتا وہ سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ دریا میں سے، دریائے نیلم میں سے پانی نکالتے تو وہ پانی اسی وقت جو ہے وہ خون بن جاتا، اس سے پہلے کہ وہ اس کو اپنے منہ تک لے کر جاتے۔ یہ جتنے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، یہ حالانکہ بنی اسرائیل اور قبطی ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ صرف عذاب فرعونی اور قبطیوں کے اوپر تھا، یہ بنی اسرائیل کے اوپر نہیں تھا، جس سے بھی فرعون کو یہ پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، لیکن وہ ڈٹا رہا اور اس نے مانا نہیں، اور اس نے صرف اپنی چودراہٹ رکھی اور اپنے سارے قبطیوں کو ساتھ لگایا رکھا، اور ان میں صرف وہی ایک بندہ جس کا پہلے ذکر ہوا، وہ وقفے وقفے سے ان کو سمجھاتا بھی رہتا، وہ اکیلا ایک ان میں سے ایمان لے کے آیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہاں ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ یہ جب کھانے کے لیے ان کے اوپر خون کا عذاب آیا نا، تو ان کی تو ہر چیز خون بن جاتی تھی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ چلو ہم بنی اسرائیل کے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہی ایک برتن سے کھاتے، وہی اٹھا کے اپنے منہ کی طرف لقمہ لے کے بنی اسرائیل ہی جاتا، تو وہ اس کے اوپر کیا اچھا خاصا خوبصورت مزیدار کھانا رہتا، لیکن وہی اسی پلیٹ میں سے، اسی برتن میں سے جب کوئی کبتی لے کر نوالا اپنے منہ کی طرف جاتا تو منہ میں جانے تک جو ہے خون اور پیپ میں وہ تبدیل ہو گیا ہوتا تھا۔ اب پھر جب یہ باز نہیں آئے نا، کسی طرح بھی باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی سرکشیوں سے تانگ آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، یعنی اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی اس لیے دیے ہیں کہ اے ہمارے رب کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نبود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لانے پائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کر لے، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ اب اس بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور مصر سے چل پڑے۔ اب راتوں رات چل پڑے، جب راتوں رات چل پڑے تو پیچھے فرعونیوں کو جب اطلاع ملی تو فرعون نے بھی اپنے لشکر تیار کیے، اور لشکر تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیے، پیچھا کریں اور ان کو ختم کریں، یہ ہمارے ظلم سے، سرکشی سے، زیادتی سے بچ کے کہیں بھی نہ جانے پائیں۔ اب جو فرعون کا لشکر تھا نا، وہ لشکر اس کا تقریباً 16 لاکھ یا اس سے زیادہ کی تعداد تھی، تو جو حالی اس کے پاس جنگجو تھے وہ جنگجو 6 لاکھ یا اس سے زائد تھے، یعنی اگر آج کل آپ دیکھیں بڑی بڑی فوجیں جتنی بھی ہیں ان کی تعداد بھی اس طرح نہیں ہوتی، یعنی 16 لاکھ فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جو ہے اس نے پیچھا کیا، یعنی سارے کے سارے جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے وہ پیچھے چلے گئے اور جا کے انہوں نے سمندر کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کلا انما یا ربی سیہدین، قوم تو ٹینشن میں آ گئی کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون آ گیا، اب تو پکے مارے گئے، ہم نہیں بچتے، فرعون نے سارا غصہ نکال دینا ہے۔ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بولا کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں راہ دکھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے راہ کیا دکھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا
کہ ایک کام کریں، اپنی یہی عصا جو ہے وہ سمندر پہ ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر کے اوپر مارا تو سمندر کے اندر بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 رستے، 12 موٹر ویز بن گئی، ٹھیک ہے، یعنی 12 سڑکیں اس سمندر کے اندر بن گئی۔ اب ساروں نے جو ہے وہ پار کر لیا، فرعون نے بھی پیچھے سے دیکھا کہ یہ 12 رستے ان کے لیے بن گئے ہیں، اس نے بھی اپنا لشکر جو ہے اس میں ڈالنے کے لیے پہلے اپنی فوجوں کو بولا کہ دیکھا کس طرح جو ہے وہ، کیونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، تو اس نے لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے لیے سمندر نے اپنے اندر رستے بنائے ہیں کہ میں ان کو پکڑوں، ان کو نہیں چھوڑوں۔ حالانکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل جا رہی ہے، لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں عقلوں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں ان کو کہنے لگا کہ یہ میں نے رستہ، سمندر نے یہ میرے لیے رستے بنائے ہیں۔ خیر وہ بھی چلا گیا۔ اب اندر سے تھا تذبذب کا شکار، اب مان رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اسی لیے رستے بنے ہیں، لیکن اندر سے ڈر رہا تھا۔ وہ ہم نے جو تو منافقوں کی قسمیں پڑھی تھی نا مثالیں، ایک منافق کی اس میں یہ بھی پڑھی تھی کہ بارش میں اندھیرے میں تو رک جاتے ہیں اور جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ اب اسی تذبذب کی شکاری جو ہے وہ چل پڑا اس کے اندر، سمندر کے اندر اپنے سارے لشکروں کو ڈال دیا۔ اب جیسے ہی ادھر سے لشکر اس کا آخری بندہ اندر آیا اور پہلا ابھی باہر نہیں نکلا تھا اس کا سمندر سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنا عصا دوبارہ سمندر پہ ماریں۔ جیسے ہی اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ دوبارہ مارا، اب سمندر مل گیا اور اچھال اچھال کے ان سب کو پھینک دیا۔ اب پھر بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو یقین نہ کریں کہ فرعون مر گیا، بلکہ کئیوں نے تو اس طرح کہہ دیا کہ یہ تو مر ہی نہیں سکتا، بنی اسرائیل میں سے کچھ نے کہہ دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانے کے لیے، بنی اسرائیل کو دکھانے کے لیے صرف فرعون کی لاش کو پھر پانی کو حکم دیا کہ اٹھا کے باہر پھینک دے، تو پھر پانی نے فرعون کی لاش کو اٹھا کے، اور اس کی فرعون نے جو اپنی پوشاک قمیض پہنی ہوئی تھی اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا تاکہ دیکھنے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ فرعون فوت ہو گیا۔ جب فرعون کا انجام ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، اس جگہ کے اوپر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے، کیونکہ ابھی بہت سارے بنی اسرائیل کے واقعہ ہیں، لیکن کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم اس کو مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔